میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، سیرت طیبہ کے عنوان سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری انسانیت کے لیے، آپ علیہ السلام کا راستہ ساری انسانیت کے لیے، آپ کا طریقہ ساری انسانیت کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکۃ المکرمہ میں اظہار نبوت کے بعد 13 سالہ زندگی، اس کا تذکرہ مختصر طور پر ذکر کیا گیا۔ جب مدینۃ المنورہ والوں نے آپ علیہ السلام سے بیعت کر لی اور آپ کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ آپ ہجرت کریں گے۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں پر کھجور کے درخت کثرت سے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں یہ سمجھا کہ وہ یمامہ کی جگہ ہے، یا یہ کہ وہ ہجر کا علاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ یثرب کا علاقہ ہے، جسے مدینہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو خواب کے ذریعے سے جب یہ بات بتائی گئی کہ آپ ہجرت کریں گے، تو آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس کی اطلاع دی اور صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کا مطلب دارالکفر سے دارالایمان کی طرف جانا۔ اب یہ ہجرت کرنا صحابہ کے لیے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معمولی چیز نہیں تھی، معمولی بات نہیں تھی۔ صحابہ کرام جو کہ مکۃ المکرمہ میں پہلے سے رہ رہے تھے، یا یہ کہ ان کی پیدائش وہاں کی تھی یا کہیں سے آ کر رہے تھے، اور پھر ان کا اس مقام کو چھوڑ کر چلے جانا، اس حال میں چھوڑ کر جانا کہ اپنی زمینوں کو چھوڑ دینا، اس حال میں چھوڑ کر جانا کہ اپنے مکانوں کو چھوڑ دینا، اس حال میں چھوڑ کر جانا کہ اپنے باغات کو چھوڑ دینا، اس حال میں چھوڑ کر جانا کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر جانا، اس حال میں چھوڑ کر جانا کہ اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر جانا، اس حال میں جانا کہ اپنی جان کا نذرانہ گویا کہ پیش کر دینا۔ یہ ساری قربانیاں تھی ہجرت سے متعلق۔ اس لیے ہجرت کر کر چلے جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ جیسے مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے تو مکہ کے رہنے والے سرداروں کو برداشت نہیں ہوا اور وہ حبشہ کے اندر پہنچ گئے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر آئے ہیں یہ لوگ، ان کو ہمارے حوالے کریں۔ تو آج تو یہاں مکہ سے جا رہے ہیں مدینہ، کیونکہ مدینہ وہ جگہ تھی اس وقت کے اندر کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی ہے مدینہ والوں سے، تو مدینہ کے اندر گھر گھر میں ایمان پہنچ چکا تھا۔ جو لوگوں نے جا کر وہاں محنت کی تو ہر گھر کے اندر ایمان پہنچ چکا تھا۔ لوگ ایمان سے اور ایمان والوں سے مانوس تھے۔ مکہ والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ جانے والے اب یہاں سے، اس لیے عام نہیں تھا، آسان نہیں تھا کہ ایسے ہی چلے گئے۔ اسی لیے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہجرت کر کر جا رہے ہیں تو راستے کے اندر مکہ کے لوگ آ گئے، گھیر لیا ان کو، ایسے نہیں جا سکتے یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم جانتے ہو اس بات کو کہ تم میں سب سے زیادہ ماہر ہوں میں تیر کے چلانے میں۔ جب تک میرے پاس تیر ہیں تم میں سے ایک بھی میرے قریب نہیں آ سکتا، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو تلوار سے مقابلہ کروں گا۔ پھر میری ہمت اور طاقت اگر نہیں رہی تو پھر جو تمہارا دل چاہے وہ کرنا، لیکن میں تمہیں اس سے ایک اور زیادہ تمہارے فائدے کی بات بتاؤں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں بتاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ مکہ کے اندر میرا مکان ہے، میرا مال ہے، وہ سب تم لے لو اور مجھے جانے دو۔ یہ قربانی صحابہ کرام کی، یہ چھوڑ کر جاتے تھے اس طرح، یہ ہجرت اس طرح ہجرت ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مال لے لیں گے، مکان لے لیں گے اور تمہیں جانے دیتے ہیں۔ وہ چلے گئے۔ ابو احمد بن جحش رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر رہتے تھے، مدینے چلے گئے۔ جب مکہ فتح ہوا سن 8 کے اندر
تو اپنے مکان کے پاس سے گزر رہے تھے جس مکان کے اندر رہا کرتے تھے. جیسے یہ مکہ سے گئے پیچھے والوں نے ان کا مکان بیچ دیا تو مکان کے پاس سے گزرے. اللہ کے نبی سے فرمایا آج تو مکہ میں ہم فاتحانہ داخل ہوئے ہیں, آج تو مکہ فتح ہو چکا ہے, تو یہ مکان ہے یہ سب ہمارے ہیں. اللہ کے نبی کیا میں میرا مکان لے لوں؟ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ نے حضرت عثمان سے کہا, بعض میں آتا ہے آپ نے خود کہا. آپ نے فرمایا کہ ابو احمد تو اس مکان کی بات کرتا ہے, تو اس مکان کو چھوڑ دے, اللہ تجھے اس کے بدلے جنت میں گھر دیں گے. کہا راضی ہوگا اس کے اوپر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کر مدینہ چلے گئے. پھر جب کبھی مدینے سے مکہ آتے اور اپنے اس گھر کے پاس سے گزرتے جہاں وہ مکہ میں رہا کرتے تھے, اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے. تو یہ قربانیاں تھی صحابہ کی, ان قربانیوں کے ساتھ جاتے تھے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کر گئے, مدینے پہنچے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صہیب نے بڑے نفع والی تجارت کی ہے. حضور کو ادھر پتہ لگ رہا ہے وحی کے ذریعے سے کہ یہ ایسی تجارت کر کر آئے ہیں, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے مال کو چھوڑ کر آ گئے. حضور بتا رہے ہیں ان کو آتے ہی خوشخبری دے رہے ہیں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ جنہوں نے اپنی جان کو خرید لیا اللہ کی رضا کے لیے. اسی موقع پر نازل ہوئی. تو خواب میں دکھایا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ ہجرت کریں گے. آپ کہتے ہیں میں سمجھا یمامہ کی طرف, میں سمجھا ہجر کے علاقے کی طرف, لیکن پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ یثرب کا علاقہ ہے. مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا, آج اس کو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اب یہ ہجرت کا موقع تھا, صحابہ جا رہے تھے ایک ایک کر کر. ادھر مشرکین مکہ کو یہ بات برداشت نہیں تھی, علم میں آ گئی تھی کہ جانے والے ہیں. تو دار الندوہ جو قصی بن کلاب کا مکان تھا وہاں ایک میٹنگ بلائی, ایک مشورہ بلایا, اور اس مشورے کے اندر مکہ کے بڑے بڑے سردار اور آپ کے رشتہ دار اس کے اندر موجود ہیں. ابو لہب اس مشورے میں موجود ہے, مکہ کے سرداروں میں ابو جہل موجود ہے, عتبہ بن ربیعہ اس کے اندر موجود ہے, شیبہ بن ربیعہ اس کے اندر موجود ہے. یہ سارے کے سارے سردار اور ان کے علاوہ اور بہت سے موجود ہیں. سب بیٹھے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں, اگر یہ یہاں سے اس طرح چلے گئے تو ان کا دین غالب آ جائے گا, اور جب ان کا دین غالب آ جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا, ہمارا کیا ہوگا, کیا کریں. تو ایک رائے دینے والے نے رائے دی کہ میرے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم ان کو قید کر دیتے ہیں اور پھر ان کا محاصرہ کر لیتے ہیں, باہر سے ان کی پہرے داری کرتے ہیں تاکہ یہ باہر نہیں نکل سکیں اور کسی کو دین کی دعوت نہیں دے سکیں. جیسے ہم نے نابغہ شاعر کے ساتھ کیا اور ہم نے زہیر شاعر کے ساتھ کیا, ہم نے ان کو قید کر دیا حتیٰ کہ وہ قید میں مر گئے, شاعروں کے نام لیے. ایسا ہی ان کے ساتھ کرتے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا یہ تو عجیب رائے ہے, آج تم نے قید کر دیا تو کیا ہوا, ان کے خاندان والے, ان کے رشتہ دار والے, ان کے قبیلے والے وہ آئیں گے اور لوگ ایک دم حملہ کر دیں گے, ان کو لے جائیں گے بچا کر. ایک نے کہا کہ میری بھی ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, اگر کہو تو میں کچھ اپنی زبان سے کہوں. لوگوں نے کہا کہ ہاں بولو. کہا میرے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, ہم ان کو اس مکہ شہری سے نکال دیتے ہیں, جلا وطن کر دیتے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا یہ تو اس سے پہلے والی رائے سے بھی کمزور رائے ہے. اگر آج ہم ان کو نکال دیں گے یہاں سے تو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب یہ جس سے بات کرتے ہیں وہ ان کا ہو جاتا ہے, جو ان کے اخلاق سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے, جو ان کو دیکھتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے, جو ان کے دین میں چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں لوٹتا ہے. کیا تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ جب یہ یہاں سے نکل کر جائیں گے, لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے, لوگ ان کے دین کو قبول کریں گے, اللہ کے احکامات کے اوپر آئیں گے, پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ تو اور زیادہ کمزور رائے ہے. ابو جہل بیٹھا رہا, اس نے کہا کہ اگر تم سب کی رائے ہو تو میں کچھ بولوں. لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم تم تو بڑے سمجھدار آدمی ہو, بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو. کہا کہ میری رائے
اور میرے ذہن میں ایسی بات ہے کہ ساری جڑ ہی کٹ جائے گی. اور خاموش ہو گئے یہ بات بول کر. لوگوں نے کہا ابو الحکم ضرور بتاؤ ہمیں وہ بات, ہمیں ضرور بتاؤ وہ بات, ایسی کیا بات تمہارے ذہن میں آ گئی کہ یہ ساری جڑ ہی کٹ جائے گی. کہا کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے, تم میں سے ہر ایک سردار ایک ننگی تلوار کو لے کر آئے اور ہم رات کے وقت میں ان کے گھر کا محاصرہ کر لیں. جب یہ صبح کے وقت میں فجر کی نماز کے لیے نکلیں, ہم سب ایک بار کی ان کے اوپر حملہ کر دیں اور ان کو ختم کر دیں. جب ان کو ختم کر دیں گے, ان کے خاندان والے ہم سے کس کس سے بدلہ لیں گے. بالآخر اس بات پر فیصلہ ہو جائے گا کہ ایک خون بہانے کا جو مال پیش کیا جاتا ہے وہ پیش کرنے پر ان کے خاندان والے راضی ہو جائیں گے, ہم سب کی جان بچ جائے گی, ہم وہ مال پیش کر دیں گے. یہ میرے بات سمجھ میں آئی ہے. لوگوں نے کہا کیا اچھی رائے ہے, کیا بہتر رائے ہے. یہ بات تو ہمارے ذہن میں آئی نہیں کہ ٹھیک ہے اسی بات کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے, ہم سب ایسا ہی کریں گے. ادھر یہ فیصلہ کر رہے ہیں, ادھر قرآن کی آیتوں کا نزول ہو رہا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کریے جب یہ لوگ آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو قید کریں, آپ کو جلا وطن کریں یا آپ کو قتل کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, یہ یہاں پر منصوبے بنا رہے تھے, اللہ آسمانوں کے اندر تدبیریں کر رہے تھے, اللہ آسمان میں منصوبے بنا رہے تھے. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہترین منصوبہ بنانے والے ہیں. یہ کیا منصوبے بنا رہے ہیں, کیا ہے حیثیت ان کی, کیا ہے اوقات ان کی اللہ کے سامنے, کہ یہ یہاں بنا رہے ہیں اور اللہ آسمانوں میں فیصلہ کر رہے ہیں. جبریل امی آتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے حالات سے واقف کرتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے, یہ انہوں نے منصوبہ بنایا ہے, آپ کو ہجرت کر کے جانا ہے, آج ہی رات نکلنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات آپ کے پاس پہنچتی ہے, آپ سیدھے صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچتے ہیں. حضرت ابوبکر اپنے مکان پہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے اجازت چاہیے, اندر آنا چاہتا ہوں, فوراً تخت سے اتر گئے. مرحبا, تشریف لائیے اللہ کے نبی, آپ کا آنا کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے. حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تو میرے ہی ساتھ چلے گا. یہ مقام ہے ابو بکر کا کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں, زندگی میں ساتھ ہیں اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ساتھ ہیں. مدینۃ المنورہ میں لوگ بتاتے ہیں یہ حضور کا مکان تھا اور یہ ابو بکر کا مکان تھا. ہجرت کر کر جا رہے ہیں تو یہ حضور ہیں اور یہ ابو بکر ہیں, اور دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ حضور کا روضہ مبارک ہے, یہ ابو بکر کی قبر اطہر ہے. تم میرے ساتھ ہو, میرے ساتھ چلو گے تم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات فرمائی تو ابو بکر رونے لگے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے معلوم نہیں تھا اس سے پہلے کہ خوشی کے مارے بھی رویا جاتا ہے. یہ ابو بکر کے خوشی کے آنسو تھے, تو میرے علم میں نہیں تھا خوشی کے مارے بھی آنسو نکلتے ہیں کیا. رونے لگے. سفر کے سامان کی تیاریاں, سامان سفر کی تیاریاں شروع کر دیں کہ چلنا ہے. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں, آپ غور کریں سارے ہجرت کے سفر کے اندر کہ ابو بکر کا پورا گھرانہ لگا ہے اس کام کے اندر کہ اللہ کے نبی ہجرت کر کر جا رہے ہیں, ہر ایک نے اپنا حصہ لگایا, چاہے وہ غلام ہے چاہے وہ بیٹی ہے, ہر ایک نے اپنا حصہ لگایا ہے. ایک برتن کے اندر پانی ہے اور ایک برتن کے اندر کھانا ہے. اب اسماء کہہ رہی ہیں کہ ان کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی. ابا جان میرے پاس صرف نطاقہ ہے. کہ کیا کہ جو یہاں پر باندھا جاتا ہے ایک پٹی جس سے تہبند مضبوط ہو جائے, کہ وہ چیز ہے. فرمایا اس کے 2 ٹکڑے کر لے, ایک کے اندر پانی کو باندھ دے, یعنی جس برتن میں پانی رکھا اس برتن کو, اور ایک کے اندر جس برتن میں کھانے کو رکھا ہے اس برتن کو باندھ دے. اور یہی دن تھا جس دن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کا لقب پڑا ذات النطاقین, 2 ٹکڑے والی.
اس کے چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. یہ لقب ملا اسی دن سے. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی تیاری میں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا کہ علی مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، میں ہجرت کر کے جانے والا ہوں، آج رات تمہیں میرے بستر پر سونا ہے، اور علی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ لو سبز کلر کی یہ چادر ہے حضرمی، یہ تم اوڑھنا اور سو جانا، اور یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں. یہ حضور کی زندگی ہے کہ غیر باوجود اس کے کہ آپ جس دین کو لے کر آئے اس دین کو قبول نہیں کیا، لیکن امانتیں پھر بھی حضور کے پاس رکھواتے تھے. تو آپ گئے تو ایسے نہیں چلے گئے کہ آپ صرف چلے گئے، لوگ کہتے کہ ہماری امانتیں لے گئے. کہ علی امانتیں ہیں لوگوں کی، اور دیکھو علی جب لوگوں کی امانتیں واپس کر دو پھر آنا تم میرے پاس. آج یہاں سو، یہاں آرام کرو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ امانتیں لی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانتیں لے کر اور وہاں پر موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبریل نے کہا کہ آپ کو فوراً نکلنا ہے، ابھی عشاء کا وقت تھا کہ فوراً نکلے. اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے دیکھا کہ باہر محاصرہ کر رکھا ہے، ابو جہل کھڑا ہے، ابو لہب ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں. محاصرہ کر رکھا ہے. ابو جہل لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ دیکھو اندر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتا ہے کہ جب ان کا دین غالب آ جائے گا ساری دنیا میں پھیلے گا. یہ اندر محمد ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، میری بات کو نہیں مانا تو تم جہنم واصل ہوں گے. آپ کے لیے الفاظ کہہ رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو جہل میں صرف یہی نہیں کہتا جنت اور جہنم کا وعدہ، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں جو جہنم کا ایندھن بنے گا اس میں ابو جہل تو بھی شامل ہوگا. اور آپ کی زبان مبارک پر آئے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ایک مٹھی میں مٹی کو لیا اور یوں اچھالا اور ان کے سروں پر پڑ گئی. وہ اللہ جو انسان کی آنکھوں میں بینائی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ جو مٹی سر پر آ کر پڑی ہے آنکھوں کی بینائی کی صلاحیت کو سلب کر دیا اور ختم کر دیا. حضور ان کے درمیان سے نکلتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. دیکھ نہیں سکتے. آنکھوں میں طاقت تو اللہ دیتے ہیں. مٹی اچھالیے سر پر آئی ہے، آنکھوں کی بینائی سلب، اور ان کے بیچ میں سے نکل کر گئے اللہ کے نبی علیہ السلام. اسی سے میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جانا اور آپ کا ہجرت کرنا، اس کا تذکرہ چل رہا ہے. مکہ کے اندر حالات ایسے نہیں رہے تھے کہ آپ مزید وہاں ٹھہر سکیں. اللہ کی طرف سے بھی حکم ہو گیا تھا کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی، اور صحابہ کرام نے ہجرت شروع کی. پھر جب آپ کے قتل کا مشورہ ہوا مکہ کے اندر، تو جبریل امی کے ذریعے سے یہ بات آپ کے علم میں آئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جیسے مبارک سفر میں آپ نے جسے اپنے ساتھ لیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. مشرکین مکہ نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے. ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اندر جو یہ شخص سویا ہوا ہے یہ محمد ابن عبداللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا کہ آپ انہی کے سامنے سے گزرے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے آپ نکل گئے. مشرکین مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں سکے. مشرکین مکہ نے پوری رات محاصرہ کیا مکان کا، لیکن مکان میں نہیں گھسے. وجہ اس کی کیا تھی؟ جب قتل ہی کرنا چاہتے تھے تو مکان میں بھی گھس کر سکتے تھے.
علماء نے لکھا ہے کہ اہل عرب کے نزدیک یہ بات بڑی معیوب سمجھی جاتی تھی، بڑی بری سمجھی جاتی تھی کہ کسی کے گھر کے اندر اس کی اجازت کے بغیر گھس جانا، باوجود اس کے کہ اللہ کے منکر تھے، حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے، بھاری انتظار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان میں سے نکلتے ہوئے چلے گئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ جب حضور نکل کر چلے گئے تو ایک آدمی ادھر سے گزر رہا تھا، آپ تو چلے گئے، تو اس نے دیکھا کہ لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے گھر کو۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم محمد ابن عبداللہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو تم یہاں کھڑے ہو، وہ تو ابھی میرے سامنے وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے، تو کیواڑ کے اندر سے چھید میں سے دیکھنے لگے، تو دیکھا کہ کوئی شخص سویا ہوا ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو کہا یہ شخص مذاق کر رہا ہے، وہ سو رہے ہیں اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جانے سے پہلے کچھ انتظامات کیے، اور یہ انتظامات ایسا نہیں تھا کہ آج اطلاع ملی ہے تو آج کیے، بلکہ پہلے سے کر رکھے تھے۔ امید تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، یہ گمان تھا کہ جب ہجرت کا حکم ہوگا تو اللہ کے نبی مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، اس لیے 4 مہینے پہلے ہی 2 اونٹنیاں خرید لی تھی 800 درہم کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں خریدی، ان کو ببول کے پتے کھلایا کرتے تھے، ایک اونٹنی 400 درہم کی۔ امید یہ تھی کہ حضور جائیں گے تو مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں گے، تو 2 کی ضرورت پڑے گی۔ ایک آدمی جس کا نام عبداللہ بن ارقد یا بن عریقت اس کا نام تھا، اس سے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ رات کی تنہائی کے اندر، اندھیرے کے اندر راستہ بتانے کے لیے، کہ جب ہم رات کی تاریکی میں مکہ سے مدینے جائیں گے تو ہمیں راستہ بتانا ہے تجھے، اس کو اجرت پر رکھ لیا تھا پہلے سے ہی۔ گھر والوں کو انتظامات سونپ دیے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا کہ میرے بیٹے تو یہاں مکہ میں ٹھہرنا، مکہ والے کیا باتیں کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں آ کر ہمیں فلاں غار کے اندر بتا دینا جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس طرح کے انتظامات کیے ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت اسماء سے کہا کہ میری بیٹی رات کی تنہائی کے وقت آنا اور غار کے اندر کھانا پہنچانا، اور طلوع فجر سے پہلے واپس گھر لوٹ آنا۔ تو بیٹا جاتا تھا خبر دینے کے لیے تو خبر دیتا تھا پورے دن بھر کی، اور پھر رات وہیں غار کے اندر گزارتا اور پھر واپس صبح کے وقت میں لوٹ آتا۔ غلام عامر بن فہیرہ سے کہا کہ بکریوں کو چراتے چراتے وہاں پہاڑ پر لے آنا، غار ثور پر۔ شام کے وقت اس کا بھی یہی کام ہے، غلام کا بھی، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، کہ وہاں بکریاں چراتے چراتے لے جاتے، وہ دودھ دھو لیتے، دودھ پی لیتے، واپس لے آتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سارے انتظامات کیے۔ علماء نے لکھا ہے، علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اور بعض محققین نے لکھا ہے اس کا نام جدعہ تھا، جو اونٹنیاں خریدی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ اب آپ دونوں سفر کرنا شروع کیا مکہ سے، اور غار تک پہنچنا ہے، غار ثور تک۔ یہ جو راستے کا سفر ہے اپنے گھر سے غار تک، یہ پیدل کیا ہے، کیونکہ غار ثور آپ کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، تقریباً 5 کلومیٹر کے قریب ہے، پیدل کیا۔ لیکن پتھریلا علاقہ تھا، زمین پتھریلی تھی، پہاڑیلا علاقہ تھا، تو اس لیے حضور بھی چل رہے، ابوبکر بھی چل رہے، رات کی تنہائی ہے تو پیر کے اندر ٹھوکر لگنے کی وجہ سے، پتھریلے علاقے میں چلنے کی وجہ سے پیر زخمی ہو گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ
ان کے پیر سے بھی خون نکل رہا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے سے بھی خون نکل رہا ہے، اور خون اتنا نکلا کہ جوتے میں جم گیا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خون نکل رہا ہے تو بیٹھ گئے کہ تاکہ آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لے۔ اور یہاں تک بھی لکھا ہے مورخین نے کہ جب راستے میں چل رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو حضور کے آگے چل رہے ہیں، پھر ایک دم سے پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں چلے جاتے ہیں، کبھی بائیں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر یہ کیا بات ہے، کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو۔ تو فرمایا حضور مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ مکہ میں آپ کے دشمن ہیں، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید کوئی دشمن آپ کو آگے سے آ کر تکلیف پہنچا دے، تو میں آگے چلنے لگتا ہوں، میری جان چلی جائے کوئی بات نہیں، آپ کی جان بچنا چاہیے۔ دفعتاً دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ کر دے، تو فوراً پیچھے آ جاتا ہوں کہ میری جان چلی جائے، کوئی دشمن وار کرے تو مجھے لگ جائے، آپ بچ جائے۔ پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ تو ابوبکر پیچھے چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ دائیں سے کوئی حملہ کر دے، تو میں ادھر چلنے لگتا ہوں۔ اپنی جان کی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی ہے فکر۔ بیٹھ گئے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے اے اللہ کے رسول آپ میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو جائیں اللہ کے رسول۔ وہ غار کوئی معمولی سی تھوڑی، کوئی ٹیلا تھوڑی ہے، وہ تو پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایک غار تھی، تو اس غار کی وجہ سے پہاڑ کا نام ہے جبل سور، تو وہ غار تھی تو اسی کی وجہ سے نام مشہور ہو گیا غار سور، اور انتہائی اونچا پہاڑ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میرے کندھے پر بیٹھے ہیں، میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کندھے کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹھے ہیں، اور پورا پہاڑ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چڑھے ہیں حضور کو اپنے کندھوں پر لے کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر تذکرہ چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میری زندگی کے سارے اعمال اور ابوبکر کی ایک رات اور ایک دن کہ اس کے برابر ہو جائے کاش، میری زندگی کے سارے اعمال۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور ابوبکر کی ایک دن اور ایک رات۔ تو رات تو وہ والی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اوپر لے کر چڑھے ہیں، اور دن وہ والا جس دن آپ کا وصال ہوا، اور سب لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ نرمی اختیار کریں، ابھی قبائل کے اندر ارتداد پھیل رہا ہے، کوئی زکوٰۃ دینے سے منع کر رہا ہے، کوئی کیا منع کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے میں نے بھی حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر تھوڑی نرمی اختیار کر لیں ابھی اس وقت، وہ جو جماعت اللہ کے راستے کے اندر جانے والی حضرت اسامہ کی اس کو روک لیں، ابھی اس کو بعد میں بھیج دیں گے، تھوڑے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، اے عمر زمانہ جاہلیت میں بڑا طاقتور بنا پھرتا تھا، آج اسلام میں نرمی دکھاتا ہے۔ جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، جہالت کے زمانے میں طاقت دکھاتا تھا، اسلام آیا تو نرمی کی بات کرتا ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے جنہوں نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سنو لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اللہ مرتے نہیں ہیں۔ وہ جو ثابت قدم رہے، وہ جو دن تھا جس دن ابوبکر ثابت قدم رہے، وہ ایک دن اور وہ غار کی ایک رات، وہ میری ساری زندگی کے عمل کاش اس کے برابر ہو جائے۔ جیسے ہی غار کے اوپر چڑھے، تو غار ہے وہ تو وہاں کوئی رہتا تھوڑی تھا جا کر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ یہاں ٹھہرے، میں غار کی صفائی کر کر اندر سے آتا ہوں، اگر کوئی جانور ہوا، کوئی خطرہ ہوا، کوئی بات ہوئی تو میری جان چلی جائے گی، آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے نبی میں اندر جاتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے،
اور اندر غار کو صاف کیا اور سارے سوراخوں کو اور موکلوں کو بند کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 موکلے، بعض میں آتا ہے کہ 1 موکلا باقی رہ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی کپڑا نہیں مل رہا تھا، یہ کیا لگائیں یہاں پر، تو اپنی ایڑی کو لگا دیا اس جگہ پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ اندر تشریف لے کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اندر تشریف لے کر آتے ہیں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، ابوبکر بھی تھکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے تو ابوبکر فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ آرام کر لیں، یہ میری گود ہے، اس پر سر رکھیں آپ اور آپ آرام کر لیں اللہ کے نبی، اور ایڑی لگا رکھی اس سوراخ کے اوپر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آرام کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود ہے اور حضور کا سر مبارک ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ وہ جو سوراخ تھا اس میں سے ایک زہریلا جانور سانپ تھا، وہ باہر آنا چاہتا تھا، راستہ تلاش کر رہا تھا، لیکن ایڑی لگی تھی، راستہ نہیں تھا، کیسے آئے؟ تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر ڈنگ مارا۔ اب جب ڈنگ مارا سانپ نے تو فطری طور پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جو تکلیف ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، تو ہلے تو نہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر میں ہلوں گا تو حضور کی نیند خراب ہو جائے گی، آپ سوئیں ابھی تھک کر، لیکن فطری تکلیف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو گرنے لگے، اور وہ آنسو گرے ہیں چہرہ انور پر، چہرہ مبارک کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ صدیق کا مقام ہے کہ گود تو صدیق کی تھی، سر مبارک حضور کا تھا، یہ صدیق کا مقام ہے، تو آنسو تو صدیق کے تھے، رخسار مبارک حضور کے تھے۔ وہ سیدھے جو آنسو گرے ہیں تو وہ حضور کے چہرے پر گرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، ما یبکیک ابا بکر، ابو بکر کس چیز نے رلا دیا تجھے، کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کوئی زہریلا جانور میرے کاٹ گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ لگایا، ایک لمبے عرصے تک وہ اثر جو تھا زہر کا وہ غائب ہو گیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو وہ جو اثر تھا زہر کا وہ واپس جسم میں سرایت کر گیا، واپس اس کی تکلیف ہونے لگی۔ اسی لیے فرمایا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ جو زہر کا اثر جسم میں واپس سرایت کر گیا تھا اور پھر اسی کے سبب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، تو اس درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شہادت کو پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ہیں، مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ وہ تو یہاں سے نکل گئے، وہ تو یہاں سے چلے گئے، تو ان کو پتا تھا کہ وہ کہاں جائیں گے، تو سیدھے حضرت ابوبکر کے گھر پہ پہنچے۔ ابو جہل بھی پہنچا اور بھی پہنچے۔ حضرت اسما باہر نکل کر آئی، حضرت اسما سے پوچھا کہ تمہارے باپ ابوبکر کہاں ہیں، کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ جاتے ہیں تو ہر چیز کی تفصیل بتا کر نہیں جاتے ہیں۔ تو ابو جہل کو غصہ آیا اور اس نے ایک تھپڑ مارا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ مکہ کے اندر ایک اور میٹنگ بلائی گئی، ابھی ایک معاملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ قتل کرنا، پھر دوبارہ بلایا اور اس معاملے کے اندر 2 باتیں طے کی۔ ایک بات تو یہ کی کہ جو ابو بکر کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لے کر آتا ہے اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے، 1 نہیں 2 نہیں 100 اونٹ انعام ملیں گے، اور جو محمد ابن عبداللہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آتا ہے اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ 2 شخصوں پر 200 اونٹوں کا انعام تھا۔ آپ دیکھیں ابو بکر کا کیا مقام ہے، مشرکین مکہ بھی سمجھتے ہیں جو حضور کے سر کی قیمت لگائیے 100 اونٹ، وہ ابو بکر کے سر کی قیمت لگائیے 100 اونٹ، کیا 200 اونٹ ملیں گے جو لے کر آئے گا۔ اور دوسرا معاملہ یہ کیا کہ جو کھوجی ہوتے ہیں، راستہ پتہ لگانے والے ہوتے ہیں، ان سے بات کرو کہ وہ راستہ پتہ لگائے کہ کہاں کو گئے۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کا مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنا، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب غار ثور کے اندر آپ پہنچ گئے، ادھر مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش کے اندر دو کام کیے۔ ایک تو یہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر ان دونوں میں سے زندہ یا مردہ کسی کو بھی لے کر آئے گا تو ہر ایک فرد کے اوپر 100 اونٹ انعام ہے، 2 کے اوپر 200 اونٹ انعام ہے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ جو کھوجی ہوتے ہیں راستے کو دیکھ کر، نشانات کو دیکھ کر پتہ لگاتے ہیں کہ کون اس طرف سے گزرا ہے، کہاں تک گیا ہے، ان سے رابطہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر، غار ثور میں موجود ہیں، اور ادھر مکہ کے اندر جو کھوجی ہیں وہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچ گئے۔ قرظ بن علقمہ ایک شخص تھا جس نے کہا کہ یہ نشانات تو یہاں غار پر ختم ہو رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم غار کے اندر دیکھتے ہیں کہ شاید کہ یہاں پر موجود ہوں۔ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ غار کے اوپر کیا تجھے مکڑی کا جالا نہیں دکھتا؟ کیا غار کے اوپر تجھے کبوتری کا گھونسلہ نہیں دکھتا، اس کے انڈے نہیں دکھتے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام اس طرح فرمایا کہ مکڑی کو تو حکم دیا کہ وہ جالا بنے غار کے اوپر، اور کبوتری کو حکم دیا کہ وہ غار کے اوپر گھونسلہ بنا اور انڈے دے۔ تو اگر یہاں پر کوئی شخص داخل ہوتا تو یہ جالا کیسے باقی رہتا؟ اس لیے وہ یہاں پر نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص بہت گھور گھور کر غار کے اندر دیکھنے لگا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر، تیرا ان 2 شخصوں کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ کہ 2 تو ہمیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے، کیا گمان ہے تیرا اس شخص کے بارے میں؟ فرمایا کہ ابو بکر یہ نہیں دیکھ پائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ غار کے وہاں پر ایک درخت اللہ تعالیٰ نے اگا دیا، فرشتے غار کے منہ کے اوپر ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کے لیے ہیں۔ مشرکین کے دل کے اندر ایسا رعب پیدا کر دیا کہ وہ غار میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کبوتری کو حکم دیا کہ وہ انڈے دے، اسی لیے مواہب لدنیہ کے اندر لکھا ہے بسند بزار کہ وہ جو کبوتری جس نے اس وقت انڈے دیے تھے غار کے اوپر گھونسلہ بنا کر، اسی کی نسل آج بھی حرم مکہ کے اندر چل رہی ہے۔ ایک جانور اس نے حفاظت کا انتظام اللہ کے حکم سے یہ کیا کہ انڈے دے دیے غار کے منہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسلوں میں ایسی برکت دی کہ آج بھی اسی کی نسل چل رہی ہے۔ مکڑی کو حکم دے دیا کہ جالا بن دے، کہ مکڑی نے جالا بن دیا۔ ادھر یہ اعلان ہو چکا ہے کہ 100 اونٹ انعام ملیں گے ایک شخص کے اوپر۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر دونوں غار میں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اللہ کے نبی اگر ان لوگوں نے اپنے قدموں کے نیچے دیکھا، یہ تو ابھی کھڑے ہیں، قدموں کے نیچے دیکھا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مفسرین نے ان آیتوں کی تفسیر کے اندر بڑے عجیب نکات لکھے ہیں۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اگر تم لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوا، اللہ تو بہرحال ان کی مدد کر رہے ہیں۔ الا تنصروه، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ تو ان کی مدد کر رہے ہیں۔
سارے مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ قتل کر دیں، سارے مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ محاصرہ ہو چکا ہے، اب مٹا دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ فرمایا الا تنصروا، تم مدد نہیں کر رہے تو کیا ہوا؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ تو مدد کریں گے۔ اور ایسی مدد کریں گے اللہ تبارک و تعالی، بظاہر کوئی سبب نہیں دکھ رہا ہوگا لیکن پھر بھی اپنے محبوب کو مکہ سے مدینہ بحفاظت پہنچا کر رہیں گے۔ ایسی مدد کریں گے اللہ تبارک و تعالی، تم نے گھر کا محاصرہ کیا ہوگا، تمہارے سامنے سے نبی گزریں گے۔ ایسی مدد کریں گے اللہ تبارک و تعالی، نبی تمہارے سامنے سے گزر رہے ہوں گے اور ان کے چہروں پر، ان کے سروں پر مٹی ڈال کر گزر رہے ہوں گے۔ فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ اللہ تو ایسی مدد کریں گے کہ سارے قبائل مل جائیں گے، اللہ کے نبی کو ختم کرنا چاہیں گے، سب اتفاق کر لیں گے، پھر اللہ بچا کر دکھائیں گے۔ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، تم نہیں کرو گے تو اللہ مدد کریں گے۔ ساری انسانیت کو بتایا کہ اللہ کا دین، اللہ کے نبی بے یار و مددگار نہیں ہے۔ اگر ہم اور تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما، فرمایا کہ جب کہ کفار و مشرکین نے آپ کو مکہ المکرمہ سے نکال دیا، کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام کو نکال دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مدینہ طیبہ عطا فرمایا، آپ کو وہ مسکن عطا فرمایا۔ کیا ایسا ہو جائے گا کہ اگر تم نے نکال دیا تو اللہ کا دین ختم ہو جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، حضرت ابوبکر کی شان کو ذکر کیا آیتوں کے اندر۔ ثانی اثنین، جبکہ وہ دو تھے، دو میں سے ایک محمد الرسول اللہ ہیں، ایک ابو بکر ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری انسانیت کو بتایا، اگر محمد الرسول اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے۔ ثانی اثنین، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کو خلیفہ بنایا جائے گا تو وہ ابو بکر ہیں۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار کے اندر تھے، ساری انسانیت کو بتایا کہ یہ جو یار غار کہلاتے ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ جب انسان کسی سے محبت میں وابستہ ہو جاتا ہے، انسیت میں وابستہ ہو جاتا ہے، ہمدردی میں وابستہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یار تو یار غار کی طرح ہے، یہ غار یار کا جو لقب ملا ہے یار غار کا، یہ ابو بکر ہیں۔ اذ ہما فی الغار، کہ وہ دونوں جبکہ غار کے اندر تھے۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جبکہ انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا۔ مفسرین نے، مورخین نے، محدثین نے لکھا کہ اس لصاحبہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور بتایا مفسرین کہتے ہیں کہ لصاحبہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو قرآن سے ثابت کیا۔ جو آدمی ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ قرآن کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جبکہ انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، کون ساتھی؟ کہ وہ ابوبکر ساتھی ہیں، کہ کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے، ایک حزن ہوتا ہے، خوف اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے، غم دوسرے کی ذات کے بارے میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اپنے عصا کو زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب زمین کے اوپر اپنے عصا کو ڈالا ہے تو وہ اژدھا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے، دوڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ اس کو پکڑو، دوڑو نہیں، بھاگو نہیں۔ جب جان کے اوپر بن آتی ہے تو خوف کہتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوف نہیں تھا، حزن تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن، کہ تو غم مت کر، میں جانتا ہوں تو اپنی جان کے بارے میں خوف نہیں کر رہا، ابو بکر تو محمد الرسول اللہ کی ذات کے بارے میں غم کر رہا ہے۔ لا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے،
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی انا لمدرکون، موسیٰ تو نے تو ہمیں پکڑوا دیا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، جائیں تو کہاں جائیں، انا لمدرکون، تم نے تو ہمیں پکڑوا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے لا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ان اللہ، لفظ الہ کو پہلے لے کر آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ان معی ربی، رب کے لفظ کو بعد میں لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی صفت الہیت کو لائے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، موسیٰ علیہ السلام لا ان معی ربی، صفت ربانیت کو لے کر آئے ہیں۔ صفت الہ جو ہے تمام صفات کو جامع ہوتا ہے کیونکہ یہ اسم اعظم ہے۔ لا تحزن ان اللہ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اپنی قوم کو شامل نہیں کیا کہ میری قوم تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا میرے ساتھ ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں ابو بکر جیسے اللہ میرے ساتھ ہے ویسے تیرے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے، یہ نہیں کہا، ایک ہی لفظ لے کر آئے لا تحزن ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ امت کو بھی شامل کیا، خود بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ نکات بیان کیے ہیں مفسرین نے۔ حزن کس چیز کا تھا، غم کس چیز کا تھا؟ ادھر مکہ کے اندر اعلان ہوا تھا کہ ایک آدمی کے اوپر 100 اونٹ ملیں گے، وہ مجلس لگی ہوئی تھی، یہ بات چل رہی تھی۔ سراقہ ابن مالک جو ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے، ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے سمندر کے کنارے کی طرف 2 شخصوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ اور ابو بکر ہیں۔ سراقہ ابن مالک نے کہا کہ نہیں وہ نہیں ہو سکتے، وہ آدمی چلا گیا۔ سراقہ ابن مالک کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ وہی ہوں گے، لیکن اگر میں اس سے کہہ دوں کہ وہ ہوں گے تو 200 اونٹ اس کو ملیں گے۔ کہا کہ مشورہ چل رہا تھا، میں وہاں سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد میں نے اپنی باندی سے کہا کہ فلاں جگہ میں جا رہا ہوں، وہاں میرا گھوڑا لے کر آ، اور میں یہاں سے اپنے گھر کے پیچھے کے راستے سے نکلا چپکے سے تاکہ سارا انعام مجھے ملے۔ میں اس جگہ پر پہنچ گیا، باندی گھوڑا لے کر آئی، میں دوڑتا ہوا چلا کہ میں اور ابو بکر آمنے سامنے کہ دیکھ لیا مجھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ سراقہ ابن مالک ہے، اب تو ہم پکڑے گئے، یہ سامنے آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر لا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور سراقہ ابن مالک کے لیے بد دعا کی، تو اب پتھریلی زمین ہے عرب کی، وہ پتھریلی زمین میں اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ سراقہ ابن مالک کا، سراقہ ابن مالک نے کہا میں جان گیا یہ آپ لوگوں ہی کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے، میرے لیے دعا کر دو میرا گھوڑا زمین سے نکل جائے، میں آپ کا پتہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کری، گھوڑا واپس زمین سے نکل گیا۔ سراقہ ابن مالک نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میں کسی کو آپ کا پتہ نہیں بتاؤں گا، لیکن جب آپ کا دین غالب ہو جائے گا، میں سمجھ گیا آپ سچے ہیں، آپ کا دین عالم میں پھیل جائے گا، تو مجھے امن نامہ لکھ کر دے دیں آپ۔ اللہ کے نبی نے عامر بن فہیرہ سے کہا کہ ان کو امن نامہ لکھ کر دے دو۔ سراقہ ابن مالک نے کہا میرے پاس کچھ زاد و راحلہ، کچھ توشہ ہے، آپ یہ قبول کر لیں۔ آپ نے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا بس تم یہ ہے کہ ہمارا پتہ کسی کو مت بتانا۔ جا رہا ہے سراقہ ابن مالک، آپ نے کہا کہ سراقہ ابن مالک سنو میری بات کو، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کی باندیوں کے کنگن تمہارے ہاتھ کے اندر ہوں گے۔ سراقہ ابن مالک نے کہا میں عرب کا ایک بدو، ایک دیہات کا رہنے والا، کسریٰ اس وقت کی سپر پاور طاقت، کہا کہ ان کی باندیوں کے شہزادیوں کے کنگن میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تیرا کیا حال ہوگا اس وقت سراقہ ابن مالک۔ یہ سراقہ ابن مالک واپس لوٹا، راستے میں ابو جہل ملا، ابو جہل نے پوچھا سراقہ کہاں گیا تھا؟ کہا کہ فلاں فلاں جگہ پر گیا تھا۔ کہا کیا تجھے محمد ابن عبداللہ اور ابو بکر ملے ہیں؟ کہا کہ ہاں ملے ہیں۔
کہا کہ تم نے ان کو پکڑا نہیں کہ تجھے انعام ملتا؟ تو اس نے کہا، سراقہ ابن مالک نے کہا، کیا الفاظ کہے؟ ابا حکم واللہ لو کنت شاہدا لامر جواد حین صاحت قوائمہ علمت ولو تشقق بان محمدا نبی فماذا یقاومہ۔ ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے۔ ابا حکم، اے ابو الحکم بات کو سن، واللہ لو علمت شاہدا، اگر تو اس وقت موجود ہوتا جب میرے گھوڑے کو زمین میں دسایا جا رہا تھا تو خدا کی قسم تیرا شک یقین میں تبدیل ہو جاتا، اور تو بھی جان لیتا یہ بات کہ محمد الرسول اللہ کا تو اور میں کیا ساری دنیا مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جا اپنا کام کر، چھوڑ ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ ابا حکم واللہ لو کنت شاہدا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے معجزہ وہ بھی تھا جو موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں، سمندر میں راستہ بنا ہے اور فرعون وہاں سے گزرا ہے تو غرق ہو گیا ہے۔ معجزہ وہ بھی تھا، معجزہ یہ بھی ہے کہ سراقہ ابن مالک حضور کے سامنے آیا ہے۔ معجزہ وہ بھی تھا کہ فرعون پانی میں غرق ہوا ہے اور فرعون پانی میں ڈوب گیا ہے۔ معجزہ یہ ہے کہ سراقہ ابن مالک کا گھوڑا بھی زمین میں دسا ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ فرعون بغیر ایمان کے مرا ہے اور سراقہ ابن مالک ایمان کے ساتھ مرے ہیں۔ وہ معجزہ حضرت موسیٰ کا تھا، یہ معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ہجرت کا سفر ہے، یہ آیت کے نکات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے، لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اطمینانیت، سکون نازل فرما دیا۔ کس کے اوپر؟ کہ جو غم کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ نے سکون نازل فرما دیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرمائی جس کو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرمائی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا اور اللہ کا کلمہ وہی بلند رہنے والا ہے۔ کہ اللہ نے ایسے حفاظت فرمائی۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کرنا اور اس سفر کا تذکرہ چل رہا ہے جو آپ علیہ السلام نے مدینے کی طرف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر آپ نے 3 دن 3 رات قیام فرمایا۔ جب 3 دن اور 3 رات گزر گئی تو آپ علیہ السلام غار سے نیچے اترے، اور جو آپ نے رہبر اجرت کے اوپر طے کیا تھا عبداللہ بن عریقت، تو اس رہبر سے آپ نے کہا کہ فلاں جگہ پر ہماری اونٹنی لے کر آئیں اور آپ وہاں سے سوار ہو کر چلے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے ہیں، آپ ایک مقام پر پہنچے، ایک معزز شریف نیک سیرت عورت جن کا نام عاتقہ بنت خالد تھا، جنہیں ام معبد کہا جاتا ہے۔ آپ وہاں پر رکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اس سفر کے اندر کچھ رقم تھی۔ علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کر آئے تو آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، اور وہ سارے کے سارے آپ نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیے، غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کر دیے۔ جب ہجرت کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں تو ان میں سے صرف 5,000 باقی تھے، اور یہ سفر کے اندر آپ نے ساتھ رکھ لیے۔ جب مدینے پہنچے ہیں تو وہ بھی سارے کے سارے پورے ہو گئے تھے۔ تو یہ جو خاتون تھی یہ انتہائی نیک تھی، مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس رقم لے کر پہنچے کہ کوئی چیز ان سے قیمتاً خرید لیں گے۔ ذہن میں تھا کہ ان سے کچھ کھجور لے لیں گے، کچھ دودھ وغیرہ لے لیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ایک بکری تھی جو انتہائی لاغر تھی، کمزور تھی، آپ کی نظر اس بکری پر پڑی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بکری کیسی؟ فرمایا یہ تو انتہائی لاغر ہے، کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس کا دودھ دھو لیں؟ فرمایا اگر یہ دودھ دینے کے قابل ہوتی تو جو باقی گلہ اور ریوڑ جنگل کے اندر چرنے گیا ہے تو یہ بھی ان کے ساتھ جاتی، یہ تو اتنی کمزور ہے کہ چل ہی نہیں سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہاری اجازت ہے اس بات کی کہ ہم اس سے دودھ دھو لیں؟ فرمایا کہ میری تو اجازت ہے، آپ چاہیں تو ایسا کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس بکری کے تھنوں پر جیسے ہی ہاتھ رکھا ہے تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ لاغر اور کمزور بکری اللہ تعالیٰ نے اس کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ برتن کو لاؤ، برتن لایا گیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ بڑا برتن تھا جس کے اندر کم سے کم 10 آدمی سیر ہو کر پی لیں، اتنا بڑا برتن۔ بعض نے کہا کہ مٹکا تھا۔ وہ لایا گیا، آپ نے دودھ دھویا، وہ پورا کا پورا بھر گیا۔ وہ سارا کا سارا منظر دیکھ رہی ہے یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے کہا کہ آپ پئیں، انہوں نے سیر ہو کر وہ دودھ پیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ نوش فرما، انہوں نے سیر ہو کر پیا۔ عامر بن فہیرہ سے کہا جو حضرت ابوبکر کے غلام تھے، ساتھ تھے سفر کے اندر، انہوں نے سیر ہو کر پیا۔ اور جو وہاں مہمان تھے ان لوگوں سے کہا، آپ نے سیر ہو کر پیا۔ آخر میں آپ نے پیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس مٹکے کو یا اس بڑے برتن کو لیا آپ نے اور پھر دوبارہ دھویا، وہ پورا کا پورا بھر کر ام معبد کے ہاتھ میں آپ نے رکھ دیا۔ یہ لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے روانہ ہو کر آگے چلے۔ شام ہوئی، ام معبد کے شوہر ابو معبد رات کو گھر کے اندر آئے تو ام معبد نے ان کو دودھ پیش کیا تو وہ حیران ہوئے کہ یہ دودھ کہاں سے آ گیا، اتنا سارا دودھ۔ تو ام معبد نے سارا واقعہ بتایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو اپنے الفاظ کے اندر تعبیر کیا۔ ام معبد کہنے لگی کہ وہ ایسے خوبصورت تھے کہ ان کا چہرہ دیکھیں تو دیکھتے ہی رہ جائیں، ان کی پیشانی کو دیکھیں تو انتہائی چمکدار ہے، ان کی آنکھوں کو دیکھیں تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ سرمئی آنکھیں ہیں، ان کے چلنے کی رفتار کو دیکھیں تو ان کے چلنے کی رفتار کا یہ انداز ہے، وہ بولتے ہیں تو ایسے بولتے ہیں کہ ہر ایک لفظ ان کا سمجھ میں آتا ہے، دور سے دیکھیں تو دیکھتے ہی رہ جائیں، قریب جائیں تو ان کے حسن و جمال کا کیا کہنا۔ ام معبد نے ساری آپ کی تعریف کری۔ ابو معبد سنتے رہے، یوں کہا کہ یہ تو وہی شخص ہیں جنہیں قریش تلاش کر رہے ہیں اور میں ان کی خدمت کے اندر ضرور جاؤں گا۔ بعد میں ایسا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ چلے گئے تو ام معبد اور ابو معبد یہ دونوں کے دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے چل کر آگے چلے ہیں، راستے میں ایک چرواہا ملا، وہ چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے سے کہا کہ ہمیں دودھ کی ضرورت ہے، کیا ہمیں دودھ مل سکتا ہے؟ اس چرواہے نے کہا کہ ان بکریوں میں کوئی بکری ایسی نہیں ہے کہ جو دودھ دینے کے قابل ہو، یہ ایک بکری ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے گیابن تھی، یہ اس کے حمل سے تھی، اس کا حمل گر گیا تو اس نے بھی دودھ دینا بند کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بات کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مل جائے گی؟ فرمایا کہ ہاں آپ لے لیں اگر یہ دودھ دے سکتی ہے تو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تنوں پر ہاتھ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تھنوں میں دودھ کو اتار دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمایا، وہ چرواہے نے پیا، حضرت ابوبکر نے پیا، عامر بن فہیرہ نے پیا۔ وہ چرواہا یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو چکا تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے چل رہے ہیں، یہ سفر ہو رہا ہے آپ کا، آپ آگے چلتے ہیں تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ جو ابھی تک اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ 70 آدمیوں کے ساتھ آئے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کے لیے،
ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ مکہ میں ایک اعلان ہوا تھا، جو محمد ابن عبداللہ کو لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے، جو ابو بکر کو لے کر آئے گا اس کو بھی 100 اونٹ ملیں گے۔ تو انہی انعام کے اوپر لوگوں کو ابھارا تھا، اور لوگ انہی انعاموں کے لالچ کے اندر، تلاش کے اندر نکلے تھے۔ انہی میں یہ تھے کہ 70 آدمیوں کے ساتھ تلاش میں نکلے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی میں بریدہ ہوں۔ عربی میں مردن کے معنی آتے ہیں ٹھنڈا ہونے کے۔ آپ علیہ السلام نے نیک فالی کے طور پر کہا کہ ابو بکر اب ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی میں قبیلہ اسلم سے ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر سے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اب ہم سلامتی میں آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر تیسرا سوال کیا ان سے، کہا کہ قبیلہ اسلم میں کون سی شاخ سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سہم سے ہوں۔ سہم کے معنی حصے کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا بھی حصہ نکل آیا، یعنی اسلام میں تجھے بھی حصہ ملے گا۔ جب آپ نے یہ گفتگو فرمائی تو حضرت بریدہ اسلمی نے فرمایا آپ کون ہیں؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت سارے لوگ جانتے تھے، اسی لیے راستے کے اندر جب حضرت ابوبکر جا رہے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے حاضر رجل یہدینی، یہ وہ شخص ہیں جو مجھے ہدایت دیتے ہیں، مجھے راستہ بتاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ راستہ دنیاوی راستہ بتاتے ہیں، حضرت ابوبکر مراد لیتے تھے مجھے آخرت کا راستہ بتاتے ہیں، یہ ہادی ہیں، راستہ بتاتے ہیں۔ پوچھے آپ کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ابن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے جیسے ہی یہ فرمایا حضرت بریدہ اسلمی کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ 70 آدمیوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے اس موقع پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ علیہ السلام کی بات کو سن کر اس طرح ایمان کے اندر داخل ہوتے تھے۔ آپ نے کتنی بہترین نیک فالی آپ نے بتائی کہ ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ہمارا معاملہ سلامتی میں آ گیا، تجھے بھی اسلام میں سے حصہ مل گیا۔ ایسا دل کے اندر یہ بات گھر کر گئی کہ فرمایا انا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ 70 آدمی اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ مدینے جا رہے ہیں، کوئی نشانی کے طور پر مجھے چیز دیں تاکہ میں آپ کے آگے آگے کوئی چلوں، کوئی پرچم دیں، کوئی جھنڈا دیں۔ آپ نے اپنا عمامہ اتار کر دیا، وہ نیزے کے اوپر اس طرح بلند کر کے آگے چلتے تھے۔ راستے ہی کے اندر، سفر کے اندر آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ یہ ملک شام گئے تھے تجارت کے لیے، وہاں سے آ رہے تھے تجارت کر کے، کپڑا ساتھ میں تھا۔ آپ علیہ السلام کے آپ کی خدمت کے اندر سفید لباس پیش کیا کہ اللہ کے نبی آپ قبول فرمائیں۔ آپ آگے چلتے ہیں، ایک صحابی ملے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی ملک شام گئے تھے سفر کے لیے، تجارت کے اندر، تجارت کا سفر تھا، واپس آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے بھی کپڑے ہدیے میں پیش کیے اور یوں فرمایا اللہ کے نبی میں مدینے کی طرف سے آ رہا ہوں، یثرب کی طرف سے، اور وہاں کے لوگ آپ کا بہت شوق سے انتظار کرتے ہیں، آپ کی راہیں دیکھتے ہیں، آپ کے لیے اپنی پلکوں کو بچھا کر رکھیں۔ بس اس حال کے اندر آپ علیہ السلام کا یہ سفر ہو رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کے لیے قبا والے، جو مدینے کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں ایک بستی تھی قبا جسے کہا جاتا تھا، جہاں پر آج ایک مسجد ہے، مسجد قبا کے نام سے، وہاں پر ایک قبیلہ رہتا تھا، اور بھی قبیلے رہتے تھے لیکن بڑی تعداد میں ایک قبیلہ تھا، عمر بن عوف قبیلہ۔ یہ لوگ آتے تھے
پہاڑ کے ٹیلوں کے اوپر، ریگستانی علاقہ، پہاڑی علاقہ ہے آج بھی، وہاں ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، روزانہ صبح آتے تھے، دوپہر تک انتظار کرتے تھے کہ وہ جو آنے والے تھے وہ آئے نہیں آئے۔ بچے بھی آتے، بوڑھے بھی آتے، جوان بھی آتے، روزانہ بلکہ بچھا کر انتظار کرتے کہ جن کے آنے کا انتظار تھا وہ آ جائے نہیں آئے۔ پھر دوپہر ہوتی چلے جاتے، پھر آتے دوسرے دن، پھر دوپہر ہوتی چلے جاتے، روز انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ خبر تو مل چکی تھی کہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک یہودی شخص تھا، وہ ٹیلے کے اوپر، پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ عامر ابن فہیرہ وغیرہ آ رہے ہیں۔ تو اس نے وہیں سے آواز لگائی، عمر بن عوف کو، اس قبیلے کو آواز لگائی کہ لوگوں، وہ جو تمہارا مقصود تھا، جن کے تم انتظار کر رہے تھے، وہ آ گئے اور تم آ جاؤ، ان کی زیارت کر لو۔ مورخین نے لکھا 500 صحابہ آپ علیہ السلام کے استقبال کے اندر یہاں پر آئے ہیں۔ خوشی کا ایک عجیب عالم ہے۔ حضرت ابوبکر ساتھ کے اندر ہے، خادم خاص ہیں۔ چند لوگوں نے دیکھا تھا، چند لوگوں نے جب بیعت کری تو چند لوگوں نے حضور کو دیکھا تھا، باقی مدینے والوں نے سنا تھا۔ حضرت ابوبکر آگے آگے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ابوبکر ہی رسول ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دھوپ آئی، ایک جگہ آپ نے بیٹھنا چاہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے اوپر چادر کری تاکہ سایہ ہو جائے، تو لوگ سمجھے کہ صدیق کون ہے اور محمد الرسول اللہ کون ہے۔ کیسا عشق اور کیسا کمال محبت تھا ابوبکر کا، اور کیا ان کا تعلق اور کیا ان کا ساتھ تھا کہ لوگ ابوبکر کو ہی رسول سمجھنے لگے تھے۔ ملاقات کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، وہ دھوپ آئی تو سایہ کیا تو پتہ لگا کہ صدیق کون ہے اور رسول کون ہے۔ یہ قباء کے اندر آپ علیہ السلام اس حال میں پہنچے، اور قباء کے اندر آپ کا قیام رہا۔ میرے بھائیو محترم، بزرگ اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنا، آپ کی ہجرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو کر یہاں تک کہ آپ قباء پہنچ گئے۔ قباء ایک بستی کا نام تھا جو آج بھی موجود ہے۔ جب وہاں پر آپ علیہ السلام پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ علیہ السلام کو اپنے گھر ٹھہرایا۔ قبیلہ عمر بن عوف ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے کلثوم بن ہدم، ان کے مکان پر آپ علیہ السلام ٹھہرے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی وہیں ٹھہرے۔ علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خبیب بن آصاف کے مکان پر ٹھہرے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کا قیام قباء کے اندر ہے۔ جب وہاں آپ ٹھہرے تو آپ نے ارادہ کیا اس بات کا کہ یہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی جائے۔ تو جن کے مکان میں ٹھہرے تھے آپ نے ان سے تذکرہ کیا اس بات کا کہ میرا ارادہ ہے کہ یہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی جائے۔ تو کلثوم بن ہدم انہوں نے کہا کہ میرا مربت ہے۔ مربت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کھجوروں کو خشک کر کے اس کے چھوارے بنائے جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر مسجد بنائیں، مسجد کی بنیاد رکھیں۔ آپ علیہ السلام نے اس بات کو قبول کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے یہاں مسجد کی بنیاد رکھی، اور سب سے پہلا پتھر قبلے کے رخ رکھا آپ علیہ السلام۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آتے گئے اور اس طرح پتھر رکھتے گئے اور مسجد کی بنیاد ڈلی۔ اسی مسجد کا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یہ وہ مسجد ہے
جس کی اول دن سے ہی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اس بات کی یہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ یہاں پر قیام کریں، ٹھہریں آپ، یا آپ یہاں پر نماز ادا کریں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کیونکہ اس بستی کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جو خوب پاکی کو حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے قبا والوں سے پوچھا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری شان کے اندر یہ آیت نازل فرمائی ہے، تمہاری تعریف کی ہے، آخر تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر تمہاری تعریف کی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، جب ہم استنجا کرتے ہیں تو استنجے میں جہاں ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، ڈھیلے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں، جو فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری تعریف فرمائی۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ مسجد قباء، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی اپنے گھر سے وضو بنا کر آتا ہے اور 2 رکعت یہاں پر ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو ایسا ثواب ملتا ہے کہ گویا کہ اس نے عمرہ کر لیا، عمرے کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بنفس نفیس، بذات خود آپ تشریف لایا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہفتے کے دن یہاں پر تشریف لاتے، کبھی سوار ہو کر آتے، کبھی پیدل آتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی سوار ہو کر آتے، کبھی پیدل آتے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ بھی ہفتے کے دن آیا کرتے تھے، کبھی سوار ہو کر آتے، کبھی پیدل آتے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کا تذکرہ کیا، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 2 رکعت کا ادا کرنا ایسا ہے جیسا کہ عمرے کا ادا کر لینا، اور گویا کہ عمرے کا ثواب اس کے اوپر دیا جاتا ہے۔ آپ قباء ہی کے اندر تھے، ابھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کے پاس آپ امانتیں رکھوا کر آئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ امانتوں کو ادا کرنے کے بعد آپ سے یہیں آ کر ملے قباء کے اندر۔ آپ نے دیکھا کہ علی آ رہے ہیں اور ان کے پیر زخمی ہو رہے ہیں، تھکے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جو صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایڑیوں پر لگایا۔ یہی قباء کے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ذمہ داری تھی کہ آپ غار ثور تک کھانا پہنچائیں گی، آپ قباء کے اندر موجود تھے، یہ بھی ہجرت کر قباء کے اندر وہاں پہنچ گئی۔ ہجرت کرنے والوں کے اندر جنہوں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، سب سے پہلے اگر کسی کے اولاد ہوئی ہے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے۔ یہاں قباء ہی کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نام رکھا اور ان کے منہ کے اندر اپنے لعاب دہن دیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے آگے جانا چاہتے تھے، کیونکہ مدینے کی یہ ایک بستی ہے قباء، ابھی آپ کو آگے جانا ہے، جہاں آپ کو قیام کرنا تھا، جہاں اللہ کی طرف سے اٹھنے کو حکم تھا رکنے کا، تو آپ نے ارادہ کیا یہاں سے جانے کا۔ تو قبیلہ عمر بن عوف کے سردار آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم سے آپ کی شان میں کوئی بات ہو گئی؟ آپ یہیں قیام فرماتے، آپ یہیں رکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے آگے جانے کا حکم ہے۔ آپ اس حال کے اندر یہاں سے نکلے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کے ساتھ صفوں کے اندر چل رہے ہیں، اور آپ یہاں سے چلے بنو سالم کے محلے کے اندر پہنچے، تھوڑی ہی دور کے اوپر، جمعہ کا روز تھا، آپ قباء سے چلے، 2 ہفتے آپ نے قیام کیا یہاں پر، تھوڑی دور کے اوپر بنو سالم ایک محلہ تھا، وہاں جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 100 آدمیوں کے ساتھ یہاں پر جمعے کی نماز کو ادا کیا، یہاں پر آج مسجد الجمعہ کے نام سے بنی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانا چاہتے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی زیارت کے لیے،
آپ کی حمایت کے لیے ہیں، آپ کی نصرت کے لیے ہیں۔ آپ آگے چلتے ہیں، آپ گزرے قبیلہ بنو سالم کے محلے سے، قبیلہ بنو سالم کے سردار آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی لگام کو پکڑا اور فرمایا یا رسول اللہ، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمارے قبیلے کے اندر ٹھہریں، بنو سالم کے اندر ٹھہریں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے دین کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارے یہاں قیام پر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوها فإنها مأمورة، میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس کو کہاں رکنا ہے۔ آپ آگے چلے، بنو بیاضہ ایک محلہ تھا، وہ لوگ آئے، ان کے سردار آئے، آپ کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑا، فرمایا ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں رکتے اللہ کے نبی، ہم آپ کی خدمت کرتے، آپ کا ساتھ دیتے، آپ کے دین کا ساتھ دیتے، آپ کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا ہم سے وہ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، آپ یہاں قیام فرمائیں۔ آپ نے پھر اپنی زبان مبارک سے وہی الفاظ فرمایا دعوها فإنها مأمورة، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو تو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ آپ مدینے کے اندر چل رہے ہیں، قبیلے والے آ رہے ہیں، آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے قبیلے کے اندر رکے، اور مدینے کے اندر ایک ہجوم ہے جو حضور کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے۔ خدائے پاک کی قسم، وہ بچیاں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تھا، ان بچیوں کو کسی نے اشعار سکھائے نہیں تھے، ان بچیوں نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر برجستہ یہ اشعار کہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ انتظار میں تھے، روز آتے تھے، سوچتے تھے کہ آج آئیں گے، اب آئیں گے، تب آئیں گے، روزانہ انتظار میں تھے۔ حضور کے چہرے کو دیکھا تو بچیوں نے برجستہ کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، 14ویں رات کا چاند وادی ثنا سے ہمارے اوپر طلوع ہو گیا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اللہ کا شکر ہم پہ واجب ہے جب تک روئے زمین کے اوپر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی ہو۔ ایھا المبعوث فینا، اے وہ ذات جو ہمارے درمیان میں مبعوث کی گئی ہے، اے وہ ذات جس کو ہمارے طرف بھیجا گیا ہے، جو ہمارے درمیان میں رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، جئت بالامر المطاع، آپ اس لیے دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کی بات کی اطاعت کی جائے اور آپ کی بات کا ماننا واجب ہے۔ یہ مدینے کی بچیاں بھی سمجھ گئی تھیں کہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ مدینے کی بچیاں بھی سمجھ گئی تھی کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایھا المبعوث فینا، اے وہ ذات جو ہمارے درمیان میں بھیجے گئے ہیں، وہ اس لیے بھیجے گئے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، وہ جس دین کو لے کر آئے اس دین کے اوپر چلا جائے۔ آپ آگے چلتے ہیں، بنو ساعدہ ہے، اور پھر آگے چلے بنو نجار ہے۔ وہ بچیاں کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کی شان کے اندر اشعار پڑھنے لگی، نحن جوار من بنی نجار، ہم بنی نجار کی ننھی منی بچیاں ہیں، یا حبذا محمد من جار، ہائے خوش قسمتی ہمارے لیے، کیا ہی اچھے پڑوسی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر صحابہ کہہ رہے تھے جا نبی اللہ، اللہ کے نبی آ گئے، جا محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ اکبر۔ صحابہ کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینے والوں کو جتنی حضور کی آمد سے خوشی ہوئی، میں نے اس سے پہلے کبھی ان کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو مدینے کا ذرہ ذرہ روشن تھا، اور حضور کی جس دن وفات ہوئی ایسا لگتا تھا مدینے پر تاریکی چھا گئی۔ یہ آپ کا استقبال تھا مدینے کے اندر۔ بنو نجار کے اندر آپ کی اونٹنی ہے، قبیلے والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ یہاں ٹھہر جائے، آپ کی اونٹنی چلی، ایک جگہ پر بیٹھتی، آپ اترے نہیں، پھر وہ اونٹنی اٹھتی ہے، آگے جاتی ہے، پھر واپس اسی جگہ کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب جس جگہ کے اوپر یہ اونٹنی آ کر بیٹھی ہے،
یہ بنو نجار قبیلہ ہے، اور جن کے مکان کے اوپر آ کر بیٹھی ہے یہ خالد بن زید رضی اللہ عنہ، جنہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، ان کا مکان ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً آپ علیہ السلام کا سامان لیتے ہیں اور فوراً اپنے گھر کے اندر سامان کو لے کر جاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو مرحبا مرحبا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کے گھر میں میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستو، سیرت طیبہ کے عنوان سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے جانا، آپ علیہ السلام کا مدینے میں اس طرح استقبال کا ہونا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ آپ کا قیام ہمارے یہاں پر ہو جائے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ اس قبیلے کے اندر ٹھہریں۔ بنو سالم کی خواہش تھی کہ ہمارے یہاں آپ کا قیام ہو، بنو ساعدہ کی خواہش تھی کہ ہمارے یہاں پر آپ کا قیام ہو، بنو بیاضہ کی خواہش تھی کہ ہمارے یہاں پر آپ کا قیام ہو، بنو نجار کی خواہش تھی کہ آپ کا قیام ہمارے یہاں پر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں پر جا کر رکی ہے، تمام قبائل سے، تمام خاندان سے آپ ایک ہی بات کہتے تھے، دعوہا فإنہا مامورۃ، میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کو کہاں رکنا ہے۔ تو قبیلہ بنو نجار جو تھا وہاں پر آپ علیہ السلام کی اونٹنی وہاں پر پہنچی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر جا کر وہ اونٹنی رکی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے گھر کے اندر لے کر گئے۔ بنو نجار کی جو بچیاں تھیں ننھی منی، وہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کے آنے کے اوپر بڑی خوشیوں کا اظہار فرما رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں نحن بنی نجار، نحن من بنی نجار، ہم بنو نجار کی ننھی منی بچیاں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر آپ نے قیام فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر رکے تو علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ کی پہلی جلد کے اندر، اور علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الانف کے اندر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام جس مکان کے اوپر رکے یہ 2 منزلہ مکان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 700 سال پہلے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 1000 سال پہلے ایک بادشاہ تھا، یمن کا بادشاہ، جسے شاہ طبہ کہا جاتا تھا، اسعد ابو کریب اس کا نام تھا۔ یہ بادشاہ یہاں سے گزر رہا تھا مدینے سے آپ سے 700 سال پہلے یا 1000 سال پہلے، اور اس کے ساتھ علماء کی ایک بڑی جماعت تھی۔ رات کو ان علماء نے یہاں پر قیام کیا تو صبح بادشاہ سے کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے نہیں جائیں بلکہ یہیں رک جائیں۔ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تم آخر یہاں پر کیوں رکنا چاہتے ہو؟ آخر کیا بات ایسی پیش آ گئی کہ تم نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا؟ تو کہنے لگے کہ بادشاہ ہم نے کتاب کے اندر یہ پڑھا ہے، اہل کتاب میں سے تھے، کہ ہم نے کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے تو ان کا دارالہجرت یہی شہر ہوگا، وہ جہاں پر ہجرت کر کر آئیں گے تو وہ یہی شہر ہوگا۔ یہاں کے درخت، یہاں کی دیوار، یہاں کی مٹی، یہاں کے ٹیلے یہ ہمیں گواہی دے رہے ہیں کہ وہ آخری رسول یہاں پر آئیں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہیں پر قیام ہو جائے، ہم آگے نہیں جائیں، تاکہ ہم ان کا انتظار کریں، ان کی زیارت کریں، ان کی زیارت سے مشرف ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ 400 علماء تھے، ان 400 علماء کو 400 مکان یہاں پر بنا کر دیے اور ان کے نکاح یہاں پر کروائے، اور ایک مکان 2 منزل کا بنا کر دیا، اور بادشاہ نے یوں کہا کہ یہ 400 مکان تمہارے ہیں، یہ جو ایک 2 منزلہ مکان ہے یہ اس نبی کا ہے جن کے بارے میں تم نے مجھے خبر دی ہے۔ اور بادشاہ نے خط لکھ کر جو اس وقت جس عالم کو وہ مکان سنبھلایا تھا
ان کو ایک خط دیا اور یوں فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ نبی آ جائیں اور تم ان کو دیکھ لو تو یہ خط میرا ان کی طرف پہنچا دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہیں آئے تو تمہاری اولاد کو وصیت کرنا کہ یہ خط میرا ان تک پہنچا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر قیام ہے۔ علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ خط اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں دیا۔ وہ 400 علماء کی اولادوں میں سے انصار مدینہ ہیں، اور وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس عالم کی اولاد میں سے جن کو بادشاہ نے خط دیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ خط پیش کیا۔ آپ نے اس خط کو دیکھا تو اس خط کے اندر لکھا تھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غم۔ بادشاہ نے لکھا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، یہ جو علماء کہہ رہے ہیں جس نبی کے بارے میں بھی گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے برحق نبی ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ اللہ جس نے ساری جاندار چیزوں کو پیدا کیا اسی کی طرف سے وہ مبعوث کیے ہیں۔ کہا فلو مد عمری الی عمرہ، اگر میری زندگی نے ان کی زندگی کو پا لیا، یعنی مجھے اتنی لمبی زندگی ملی کہ میں نے ان کی زندگی کو پا لیا، وہ میرے زمانے میں آ گئے، لکنت وزیرا لہ وابن عمی، میں اپنی بادشاہت کو چھوڑ دوں گا، ان کا خادم بن جاؤں گا۔ میری بادشاہت درکنار، میری بادشاہت چھوٹ جائے گی اور میں بادشاہت کو ترک کر دوں گا، لکنت وزیرا لہ وابن عمی، اور میں ان کی غلامی کو اختیار کر لوں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ، اور میں دشمنوں سے اپنی تلوار کے ذریعے سے مقابلہ کروں گا ان کے لیے، وفرجت عن صدرہ کل غم، اور ان کے دل سے اور ان کے سینے سے ہر غم کو دور کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر اگر اپنے ہی گھر پر آپ نے قیام کیا ہے تو بجا ہے، کیونکہ یہ وہی مکان تھا جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نسلوں سے اوپر سے باپ داداؤں سے چلا ہوا آ رہا تھا۔ جو عالم کو دیا تھا اس بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ مکان 2 منزلہ ان آخری نبی کے لیے ہے، یہاں پر آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیام کیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ 2 منزل کا مکان ہے، آپ اوپر والی منزل میں ٹھہر جائیں اور میں نیچے والی منزل کے اندر ٹھہر جاؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ لوگ ملنے آئیں گے یہاں پر، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احکامات کے بارے میں دریافت کرنے آئیں گے، تو بار بار وہ نیچے کی منزل سے اوپر جائیں گے تو بڑی دقت ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ایوب میں نیچے ٹھہر جاؤں گا، تم اوپر ٹھہر جاؤ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسی آپ کی مرضی اللہ کے نبی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اوپر ٹھہر گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے، لوگ آپ سے ملنے آتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے اوپر مکان کے اندر ایک مٹکا رکھا ہوا تھا جو ٹوٹ گیا رات کے وقت کے اندر۔ جب وہ مٹکا ٹوٹا تو اس کا پانی بکھرنے لگا، گرنے لگا۔ اب ڈر یہ تھا کہ اگر یہ پانی نیچے چل گیا تو حضور کو تکلیف پہنچے گی، اور ابو ایوب کے ہوتے ہوئے حضور کو تکلیف کیسے پہنچے کہ میری موجودگی میں حضور کو تکلیف پہنچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ میری جان چلی جائے، تکالیف کو میں برداشت کر لوں، حالات میرے اوپر آ جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بال بھی باقی نہیں ہو۔ تو ایک لحاف تھا دونوں میاں بیوی کے پاس، ام ایوب اور ابو ایوب دونوں میاں بیوی کے پاس ایک لحاف تھا۔ یوں کہا وہ پانی جو نیچے جانے والا تھا اس کے اوپر اس لحاف کو ڈال دیا، کہا ساری رات بغیر لحاف کے سردی کے زمانے میں گزار دی، لیکن ایک قطرہ نیچے پہنچ جائے حضور کو تکلیف ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اوپر کی منزل میں رہ رہے ہیں، ایک دن دل کے اندر خیال آ گیا کہ ابو ایوب حضور نیچے ہیں تو اوپر کی منزل میں، تو ساری رات دونوں میاں بیوی نے کونے میں گزار دی جاگ کر کہ حضور نیچے ہیں میں اوپر ہوں، ایسا کیسے؟ ایک کونے میں بیٹھ گئے، پوری رات اسی حال میں گزار دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کو عرض کیا اے اللہ کے رسول ساری رات ہم نے جاگ کر گزار دی، ہمارے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ہم سو جائیں، آپ نیچے ہیں اور ہم اوپر ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر آپ نے قیام فرمایا تو آپ کا کھانا عام طور پر 3 جگہ سے آتا تھا. سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے سے، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے سے، یا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے. جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے کھانا آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو جب نوش فرماتے، آپ کھاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو انگلیوں کے جہاں پر نشان لے جاتے، جو کھانا بچ جاتا آپ واپس اوپر پہنچا دیتے. تو جہاں انگلیوں کے نشان لگ جاتے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہیں سے کھاتے تھے. ایک مرتبہ دیکھا کہ کھانا جیسا دیا تھا ویسا کا ویسا واپس آ گیا، کوئی نشان نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے نبی آج کھانا نہیں کھایا آپ نے، کہ ابو ایوب سے کوئی آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی، کوئی بات پیش آ گئی، آپ نے کھانا نہیں کھایا اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا اس میں سے لہسن کی بو آ رہی ہے، کچا لہسن جو تھا اس کی بو آ رہی ہے، اور میں فرشتوں سے بات کرتا ہوں اور فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. آج تو مسلمان مسجد کے باہر کھڑا ہو کے بیڑی پیتا ہے اور پھر مسجد میں آ جاتا ہے، گٹکا کھاتا ہے مسجد کے باہر، پھر مسجد میں آ کے کلی کرتا ہے. کام کر رہا ہے، کام کرتا ہوا اٹھتا، مل کے کپڑے ہیں، وہ اسی حالت میں مسجد کے اندر آ جاتا ہے. یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تکلیف ہوتی ہے اس لیے مجھے منع کیا گیا ہے. یوں آتا ہے روایتوں کے اندر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جس چیز کو اللہ کے نبی آپ نے چھوڑ دیا، ابو ایوب نے بھی اس چیز کو چھوڑ دیا، اس کو ابو ایوب نے بھی ترک کر دیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جن کے گھر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا ہے، جلیل القدر صحابی ہیں. یزید بن معاویہ کے دور کے اندر جب رومیوں سے لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو یہ بھی اس جنگ کے اندر شریک تھے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اگر میرا انتقال ہو جائے، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ کوئی وبا پھیل گئی تھی اس کے اندر ان کا انتقال ہوا، بعض نے کہا شہید ہو گئے تھے. یوں کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے، میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں، لیکن اگر میرا انتقال بھی ہو جائے تو میری نعش کو سواری کے اوپر ڈالنا اور جہاں تک اسلامی لشکر چلتا رہے وہاں تک میری بھی نعش کو لے کر جانا. جیوں تو اللہ کے راستے میں اور مروں تو اللہ کے راستے کے اندر. اور ایسا ہی کیا، قسطنطنیہ تک ان کی نعش کو لے کر گئے اور وہاں پر لے جا کر دفن کیا. صحابہ میں ایک مقام تھا ان کا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا. جب مصر کے گورنر بنے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آئے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنا سارا مکان مع ساز و سامان کے خالی کر دیا. یوں کہا حضور کے لیے تم نے اپنے مکان میں جگہ دی تھی، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنا مکان تمہارے لیے خالی کر دوں. آپ نے ان کے گھر پر قیام فرمایا، اور آپ کا قیام ان کے گھر پر بعض مورخین نے کہا 6 مہینے اور بعض نے کہا 7 مہینے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر پر قیام فرمایا. حضور نے جب ان کے گھر پر قیام فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی درمیان کے اندر، مدینہ کو یثرب کہتے تھے پہلے، آپ نے اس کا نام طیبہ یا طابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام رکھا. یثرب سے بدلا نام کو، اسی لیے آج مدینۃ المنورہ کے مختلف نام ہیں. مدینہ منورہ بھی کہا جاتا ہے، مدینۃ الرسول بھی کہا جاتا ہے، طابہ بھی کہا جاتا ہے، طیبہ بھی کہا جاتا ہے، مدینہ پاک بھی کہا جاتا ہے، مدینہ شریف بھی کہا جاتا ہے، اور حرم محترم بھی اس کو کہا جاتا ہے. تقریباً 6 یا 7 مہینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر قیام فرمایا. جس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں قیام فرمایا، اسی دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہاں پر ایک مسجد کا انتظام کیا جائے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے سامنے، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے ایک میدان تھا. آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو فرمایا مدینہ کے 2 یتیم بچے ہیں، یہ ان کا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر اللہ کا گھر بنایا جائے، مسجد بنائی جائے، کہ ایمان والوں کی بستی ہو تو سب سے پہلی فکر مسجد کی، کیونکہ ہر ایمان والا جو جڑے گا وہ مسجد سے جڑے گا. یہاں پر ہمارا دل چاہتا ہے مسجد بنانے کا. انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے ہدیہ اللہ کے نبی یہ زمین،
آپ نے فرمایا نہیں، ہم اس کو قیمت میں لینا چاہتے ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کی سب سے پہلے جو قیمت ادا کی ہے وہ 10 دینار ادا کی گئی ہے، اور وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی ہے۔ ہر نیکی میں سب سے آگے بڑھنے والے، سب سے پہلی مسجد نبوی کی ادا کرنے والے قیمت وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر بات ہے۔